کرتے تھے کہ جتنی خواہشیں میں نے کی ہیں نا اللہ نے میری ساری پوری کی ہیں، ایک خواہش ہے آخری کہ میں نبی کے مزار کے ساتھ میری قبر بنے، بس ایک خواہش ہے میری۔ اس لیے وہ جب بھی دعا مانگتے تھے یا اللہ مجھے روٹی رزق دے تو مدینے میں، موت دے تو مدینے میں، اور میری قبر بنے تو نبی کے ساتھ بنے، جو دعا مانگا کرتے تھے۔ تو اب انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، پوچھو بھائی یہ جگہ آپ کی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کا حق بنتا ہے، لیکن جو میری قربت تھی رسول اللہ سے، کیا مجھے اجازت مل سکتی ہے؟ زندگی میں آخری سانس تھے آپ کے کہ میں بھی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو جاؤں۔ بی بی صاحب پریشان ہو گئی، تو یہ جگہ تو میں نے اپنی رکھی تھی، جو میرا اجرا ہے، یہ تو میرا گھر تھا۔ بڑی دیر کے بعد سر اٹھایا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جاؤ حضرت عمر سے کہہ دو ہر چند کہ یہ حجرہ میرا تھا، یہ جگہ میری ہے، لیکن جو تمہاری عزت تھی نبی کی نظر میں، اس کا حق یہ ہے کہ یہ جگہ میں تجھے ہبہ کر دوں۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا حجرہ، اپنا گھر، اپنی قبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کر دی۔ تو جو آخری الفاظ تھے آپ کے، جو آپ کے بیٹے نے سنے، فرمایا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دنیا میں جو کچھ مانگا وہ کچھ ملا، اور آخری خواہش تھی میری کہ میں نبی کے دامن میں قبر بن جائے میری، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری قبر بھی وہی بنے گی۔ حضرت عمر بن خطاب، اچھا ان کی جو زندگی کے پہلو ہے نا، میں کیا بیان کروں گا، ہم تو کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا، ہم تو بدبخت لوگ ہیں، جب یہ موقع آتے ہیں تو ہم تو کرتے نہیں کچھ بھی، وگرنہ جو سر مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی ہے نا، مائیکل ہارٹ نے 100 دنیا کے بڑے لوگ، تو اس میں جو اسے ٹاپ پہ رکھا ہے وہ نبی پاک کو رکھا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تو عیسائی ہے اور حضرت عیسیٰ کو تو چوتھے نمبر پہ لے گیا ہے، اور نبی پاک کو تو پہلے نمبر پہ لے آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ میں نے نبی ہونے کے ناطے نہیں ان کا نام لکھا نا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کون سا بندہ گزرا ہے جس کا انفلوئنس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی دگنا ہے، اور واحد ہستی ہے محمد الرسول اللہ جس کا چگنا ہے۔ اور پھر پتہ ہے دوسرا نام کس کا ہے؟ فاروق اعظم کا۔ کس کا نام ہے؟ فاروق اعظم کا۔ غیر مانتے ہیں 22,51,000 30 میل مربع میل پہ حکومت تھی، اور فرماتے تھے اگر دریائے نیل کے کنارے بھی کتا بھوکا مر جائے یا خارش زدہ کتا تیل کے بغیر مر جائے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھوں گا، میں جواب دہی کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اور اپنی حالت یہ تھی کہ وہ بیچارہ رومن امپائر کا سفارتی اہلکار، سفیر جسے کہتے ہیں، وزیر خارجہ، وہ تشریف لائے مدینہ طیبہ میں بہت سارے تحائف کے ساتھ، وہ کھچر لدے ہوئے تھے۔ اب وہ جیسے مدینہ پاک میں داخل ہوئے تو پہلا آدمی جو ملا اس سے کہا کہ میں رومن امپائر کی طرف سے آیا ہوں، سفیر ہوں، آپ کے بادشاہ کا محل کدھر ہے؟ تو وہ پریشان ہو گیا بیچارہ، اسے کبھی یہ لفظ سنا ہی نہیں تھا کہ کوئی بادشاہ بھی ہوتا ہے، کوئی محل بھی ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھائی تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا وہ یار وہ جو تمہارا حکومت کرتا حاکم ہے تمہارا۔ کہنے لگا یہاں بادشاہ نہیں ہوتے، بادشاہ صرف اللہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، بادشاہ کون ہے؟ صرف اللہ، اور کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارا امیر ہے
جس کو تم حاکم کہہ رہے ہو، لیکن اس سے اتفاق سے آج وہ قبرستان میں کوئی ضرورت تھی کام کی تو وہاں کام کرنے گئے ہیں، اس کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آیا۔ اس نے کہا قبرستان میں امیر یا بازام خیش جو اس نے بادشاہ سمجھا ہوا تھا، کیونکہ وہ بادشاہوں کا سفیر تھا اور بادشاہتوں میں جاتا تھا، یہ پہلی مرتبہ اس نے سنا کہ یہاں بادشاہ کوئی نہیں ہے۔ وہ سوچتا جا رہا ہے کہ یار یہ کہتے ہیں بادشاہ نہیں ہے، اور ہمارے بادشاہ کی حالت یہ ہے کہ وہاں بیٹھا ہوا تخت پہ کانپتا رہتا ہے اس کے نام سے۔ ہم رومن امپائر کا شہنشاہ قسطنطین، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ تخت پہ بیٹھا ہوا کانپ رہا ہے اور یہ کہہ رہے کہ ہے ہی نہیں۔ چلو اب وہ قبرستان کی طرف چلا گیا۔ میں بھی جب بچپن میں گیا تھا آج پڑھنے کے لیے، تو یہ قبرستان جو ہے نا، یہ جنت البقیع کا، یہ وہ مکانوں میں سے گزر کے، گلیوں میں سے گزر کے آتا تھا۔ اب تو سامنے ہو گیا نا، لیکن ہمارے بچپن میں یہ بڑا دور دراز سے چکر لگا کے آنا پڑتا تھا۔ تو قبرستان میں گئے تو وہاں پر ایک آدمی اکیلا، سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی ہے، جو بھی کچی پکی یا پتھر ہوتا تھا اس زمانے میں، اور گہری نیند سو رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہو نہ ہو یہی امیر ہو سکتا ہے، کیونکہ اور تو کوئی ہے نہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ یقین نہیں آتا کہ نہ تو اس کے ساتھ کوئی محافظ ہے، گن مین کوئی نہیں، ڈنڈا بردار کوئی نہیں، یہ کیسا امیر ہے؟ تو وہ چہرے کو تکتا رہا، سوچتا رہا، میں نہیں مانتا یہ آدمی جو اکیلا پڑا ہوا ہے، محافظ اس کے ساتھ کوئی نہیں، ڈنڈا بردار اس کے ساتھ کوئی نہیں، اور وہاں میں جہاں سے آیا ہوں اس شہنشاہ کی حالت یہ ہے کہ وہ کانپتا ہے اس کا نام سن کر۔ اسے قریب ہو کے دیکھا حیرت سے، یہ پتا ہے کون ہے؟ تو جب اسے دیکھا نا سرکار کے چہرے کو، فاروق اعظم کے، تو ایک دم اس کے وجود میں جھجھلی سی آ گئی، کانپ گیا وہ، ہیبت۔ اور خود لکھتا ہے وہ، کہتا ہے میں نے زندگی میں بڑے بڑے شہنشاہ دیکھے ہیں، کر و فر والے دیکھے ہیں، بندوق بردار ڈنڈا بردار دیکھے ہیں، لیکن اس کی دہشت خالی ہاتھ انسان کی جو میرے اوپر طاری ہوئی ہے، میں نے آج تک یہ چیز نہیں دیکھی۔ آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا کہ میں شہنشاہ قسطنطین کی طرف سے سفیر ہوں اور کچھ تحائف لے کر آیا ہوں اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، میں بیٹھو۔ پہلے تو آپ نے اپنی تربیت جو سکھائی گئی تھی ان کو کہا کہ دیکھ بھائی، دنیا میں سب بندوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے، یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے امریکہ کے، اور یہ حضرت فاروق اعظم کا جملہ ہے جو آپ کی ہماری جو کانسٹیٹیوشن کا چوتھا یا پانچواں نمبر ہے اس کا، کہ ماؤں نے ہر بندے کو آزاد جنا ہے۔ ہم کون ہیں کسی کو غلام بنانے والے؟ اس لیے بھائی تم بے تکلف ہو کے بیٹھو، مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، تسلی سے بیٹھو۔ یعنی ہر بات اسے عجیب لگ رہی تھی، بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دیکھ بھائی، جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں جانور بنا دیتا، ہمیں حیوان بنا دیتا، ہمیں اسے انسان بنایا ہے، یہ اس کا کتنا شکر ہے؟ کہا ہاں یہ تو ہے۔ کہا اچھا تو پھر اگر اس نے ہمیں انسان بنایا ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے، شکر کیسے ادا کریں گے؟ کہا اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کریں گے۔ نماز کی تلقین شروع کر دی، نماز کی تلقین شروع کر دی۔
خیر وہ 5-7 منٹ باتیں کرتا رہا. اس کے بعد سفیر نے یہ کہا کہ یہ جو میں سامان لایا ہوں یہ تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے تو آپ مجھے وہ چیز پڑھائیں جس نے آپ کو اس قابل کر دیا ہے. یہ چیزیں تو بعد میں دیکھیں گے نا، پہلے تو مجھے اس نعمت سے آشنا کریں جس کی وجہ سے اللہ کریم نے آپ کے اندر یہ حوصلہ اور جذبہ پیدا کر دیا ہے. دوسرا کیا تھا، 4 مہینے سے بیت المقدس کا، اب اندازہ لگاؤ نا ہم لوگ کتنے لوگ ہیں. ہم سب، دنیا ہمارے پاس ہے، ایٹم بم بھی ہمارے پاس ہے، پیسے بے پناہ ہمارے پاس ہے، افرادی قوت بڑی بڑی جی دنیا کی بہترین فوج ہمارے پاس ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. لیکن ہم آنکھ اٹھا کے بیت المقدس کی اب دیکھ نہیں سکتے. ہم آنکھ اٹھا کے بیت المقدس کی اب دیکھ نہیں سکتے. 4 مہینے طویل محاصرہ مسلمانوں کا. بالآخر 4تھے مہینے وہ لاٹ پادری جو تھا وہ نمودار ہوا قلعے پر. اس نے کہا لوگوں تمہارے اندر کوئی عمر نام کا بندہ ہے؟ این میم رے، عمر تو نہیں کہا اس نے، این میم رے، کوئی ہے آپ کے اندر؟ تو سپاہ سالار نے کہا کہ ہاں ہے، وہی تو ہمارا امیر ہے. اس کو بلاؤ پہلے، جنگ بند، نہ تم جنگ کرو نہ ہم جنگ کریں گے، جنگ بند. اس کو بلاؤ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا جرنیل نے، سپاہ سالار اعظم نے، حضور آپ کی طلبی ہوئی ہے، آپ آ جاؤ. مدینہ پاک سے نکلے، 500 یا 700 میل سفر ہے. اونٹنی ایک ہے، بدے 2 ہیں. ایک وہ غلام ہے ان کا خادم، اور یہ خود ہیں. سفر میں ایک بندے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، اس لیے ساتھ لے لیا. نہ کوئی فوج ساتھ تھی، نہ کوئی دستہ تھا، نہ کوئی محافظ تھے. ایک غلام اور ایک خود اونٹنی پہ چڑھے ہوئے ہیں. اور وہ سامان چکے، خرد و نوش بھی ساتھ ہوتا تھا تو وزن ہوتا تھا، اس لیے ایک سواری بیٹھتی تھی، 2 نہیں بیٹھ سکتے تھے. تو باری باری اس پہ وہ بیٹھ رہے تھے. یہ باتیں آپ نے سنی ہیں، میں صرف آپ کو ریکال کر رہا ہوں تاکہ یادداشت آ جائے ہماری. ایک بندہ بیٹھتا تھا تاکہ بوجھ زیادہ نہ پڑے سواری پر. چلتے 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 جب بیت المقدس قریب آیا تو غلام سواری پر تھا اور فاروق اعظم اس کی نکیل پکڑ کے چل رہے تھے. اور حالت کیا تھی؟ 14 پیوند لگے ہوئے تھے. 14 جو پیرہن پہنا ہوا تھا خود ہی لگا لیتے تھے. کیوں لگا لیتے تھے؟ جب وہ امیر مقرر ہوئے تو تنخواہ بیت المال سے آتی تھی. تنخواہ بیت المال سے آتی تھی، یعنی سرکاری خزانے سے. آج بھی لیتے لوگ، آج تو لاکھوں کی تعداد میں تنخواہ ہوتی ہے اور ٹی اے ڈی مفت ہوتا ہے. ایک جوڑا گرمیوں کا اور ایک سردیوں کا. فاروق اعظم نے کیا لیا بیت المال سے؟ ایک جوڑا سردیوں کا اور ایک جوڑا گرمیوں کا. اور اوس درجے کی روٹی وہ بیت المال سے آتی تھی. ختم، اور کچھ نہیں. صدیق اکبر کے نقش قدم پر تھے. صدیق اکبر کی بیوی نے ایک دم حلوہ بنا دیا. آپ پریشان ہو گئے. پوچھا اللہ ولی یہ حلوہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا وہ تنخواہ میں سے آدھا آدھا پیسہ بچا بچا کے 1 مہینے کے بعد میں اس قابل ہوئی ہوں کہ میں نے حلوہ بنا لیا ہے. آپ نے بیت المال کے امیر کو خط لکھ دیا، خزانچی کو، کہ میری تنخواہ سے 1 پیسہ کم کر دیا جائے، گزارا ہو سکتا ہے میرا. آج کل ہمارے کتنے روڑے، کبھی غور کیا آپ نے؟ سرکار بیٹھے ہوئے تھے، فاروق اعظم اور بھی کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک باندی گزری، خاتون گزری. وہ زمانے میں کنیزیں ہوتی تھی. تو ایک بندہ کہتا یہ لگتا ہے یہ
فاروق اعظم کی کنیز ہے. تو سرکار نے سن لیا, او بھائی میرے پاس کوئی کنیز نہیں ہے, میں ایک جوڑا گرمیوں کا, ایک سردیوں کا, اور اوس درجے کی روٹی, اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور اگر اس دوران میں میرا کپڑا پھٹ جائے تو میں وقت سے پہلے سوٹ نہیں دیتا, اسی کو پیوند لگاتا ہوں, اسی کو جو میرے پاس ہوتا ہے. کوئی مائی کا لال حاکم ایسا ہمارا, یا ہم اپنی مثال لینے چھوڑو, حاکم بھی تو ہم میں سے ہی ہوتے. وہ لوگ تھے جن کے نام سے دنیا کانپا کرتی تھی, اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے. اور ہم تو پہلے اپنی پیٹ پوجا کرتے ہیں, پھر بچوں کی پیٹ پوجا کرتے ہیں, پھر خاندان کو پالتے ہیں, اس کے بعد ایک جا کر کہیں غریبوں کی باری آتی ہے. جب غریبوں کی باری آتی ہے تو اس دیر میں ہمارا ٹور ہی ختم ہو جاتا ہے, ٹور ہی ختم ہو جاتا ہے, چل چھٹی. یہ لوگ تھے. تو جب وہ وہاں پہنچے تو سپہ سالار نے ایک جوڑا پیش کیا ان کو کہ حضرت جی کل آپ نے ملاقات کرنی ہے لاٹ پادری سے, بطریق اس کو کہتے تھے, بطریق اعظم سے. تو آپ یہ کریں کہ یہ جو سوٹ پہن لیں, آپ ذرا اچھا لگے گا. آپ نے پہن تو لیا, پہن کے جب پہن دیکھا, اب وہ پیچھے سے 700 میل سفر کر کے آئے تھے اس پھٹے ہوئے کپڑے میں, پیبند لگے کپڑے میں, تو آپ کو وجود پر عجیب سا لگا, تھوڑا نفس خوش ہو گیا. کتنا خیال رکھتے تھے یہ لوگ. جب نفس خوش ہو گیا تو آپ نے کہا یار وہ میرا پرانا لباس لاؤ. وہ پرانا آ گیا, پھر پہن لیا. کہا حضرت یہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا نفس خوش ہو رہا تھا تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے نفس کو خوش کروں, وہ میرا پرانا لباس تو مجھے. اب وہ حضرت اچھا اب وہ لاٹ پادری کی شرط کیا تھی کہ تنہا آئے گا. وہ شرط کیا تھی؟ تنہا آئے گا. ہو سکتا ہے بیت المقدس فتح کرنے گیا ہو بندہ اور ڈیمانڈ یہ کہ تنہا آئے. آپ تنہا گئے. اس نے اپنی کتاب کھولی, نام پوچھا, اس کی شکل دیکھی, اس کا لباس دیکھا. اس نے کہا کہ میری کتاب یہ کہتی ہے, وہ کئی زبانوں کا ماہر تھا, میری کتاب یہ کہتی ہے کہ تیرے ساتھ لڑائی کر کے ہم کبھی نہیں جیت سکتے, لہذا بہتر یہ ہے تم رکو, میں ابھی آتا ہوں اور میں آ کے چابی آپ کو پیش کرتا ہوں. تشت میں چابی رکھی. حضرت صاحب ہم باتیں کرتے ہیں نا, کاش ہم ان جیسا عقیدہ بھی رکھنے والے بن جائیں. ہم تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشر نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. یہ تو صحابہ کی بات کر رہا ہوں میں. کیا ہم صحابہ جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہ وہ ہم ہو نہیں سکتے, کوشش نہیں کرتے, ہم اس جیسا عقیدہ نہیں رکھتے, ہم اس جیسی محبت نہیں رکھتے نبی سے جتنی صحابہ کرتے تھے. تو وہ بطریق اعظم جو تھا وہ تشت میں چابیاں رکھ کر وہ قلعے سے نیچے اترا اور باہر نکل کے آ کر وہ چابیاں سرکار کو پیش کر دی. بیت المقدس فتح ہو گیا. نہ کوئی لڑائی ہوئی, نہ کوئی جنگ ہوئی, نہ کوئی مارکا ہوا. ایک بندے کی شکل دیکھ کے اس بندے نے بیت المقدس کی چابیاں واپس کر دی. اس کو کہتے ہیں فاروق اعظم, اس کو کہتے ہیں عمر بن خطاب. اور آج تو دو ہوگی ہمارے پاس, پاکستان میں ایک ہے, باقی دنیا میں بھی ایک ہے, یکم محرم ہے. یہ جو تقویم ہے نا, تقویم سال, محرم, صفر, ربیع الاول, یہ جو اسلامی سال جسے ہم کہتے ہیں, ویسے اسلامی تو دونوں ہی ہیں. وہ جو سورج سے تعلق رکھتا ہے عیسوی, وہ بھی ہمارا ہی ہے, وہ بھی اسلامی ہے. چونکہ ہم تو چاند سورج کو دیکھ کے نمازیں پڑھتے ہیں نا. جمعہ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ چاند سے تھوڑا پڑھ رہے ہیں, یہ تو سورج کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں کہ سورج ڈل گیا ہے, نماز پڑھو بھائی. تو عیسوی, سورج یہ بھی ہمارا ہے اور چاند بھی ہمارا ہے.
تو اسلامی مہینہ بھی ہمارا ہے اور اسی مہینہ بھی ہمارا ہے. چاند اور سورج ہمارے ہیں. چاند پر مہینہ شروع کرتے روزے رکھتے ہیں اور سورج پہ نمازیں پڑھتے ہیں. چاند اور سورج ہمارے ہیں. لہذا یہ تفریق ہی ٹھیک نہیں. صرف فاروق اعظم نے کیا یہ تھا کہ جس دن نبی پاک نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تھی اس دن سے نیا سال شروع کر دیا اور نام تھا محرم الحرام. تو یہ مہینہ جو ہے یہ محرم الحرام ہے. یہ محرم الحرام ہے اور یہاں سے تکوین یعنی آج جو شروع ہوا ہے وہ ہو گیا 1442واں سال شروع ہو گئے. 1442واں سال یعنی جس دن نبی پاک نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف اس کو آج 1442 سال ہو گئے. 15ویں صدی کہتے ہیں نا, مطلب درمیان میں چل رہی, اس کو 15ویں صدی کہتے ہیں. ویسے تو ہم نے بڑی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ وہ بھیڑیے نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کو, وہ جناب اگر ہم نے یوسف کو کھایا ہو تو میرا حشر 15ویں صدی کے مولوی جیسا ہو. یہ کہانی سنی تھی میں نے ایک مرتبہ. عجیب عجیب کہانیاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں. 15ویں صدی کے بعد کوئی صدی نہیں آئے گی, ہم سارے فوت ہو جائیں گے. یہ سب اللہ جانتا ہے. نبی کریم سے پوچھا گیا قیامت کے بارے میں تو سرکار یہ 2 انگلیاں اٹھائیں. صحابہ کا یہ اس میں سے کچھ نظر آ رہا ہے کہ باریک سا یا رسول اللہ ایک نشان نظر آ رہا. فرمایا مجھ میں اور قیامت میں اسی طرح ہی فرق ہے. اور وہ جو باریک سا فرق ہے اس کو 1400-1500 سال گزر گئے ہیں, اب آگے پتہ نہیں کتنا گزرے گا. یہ اللہ کے کام ہے, ہمارے کام نہیں ہے. یہ بانیاں پڑھ لیتے ہیں ہم, لطیفے چھوڑتے رہتے ہیں, باتیں بناتے رہتے ہیں. اوپر سے ہمیں سوشل میڈیا مل گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہر کے میگے بیٹھا ہوا مفتی اعظم فلسطین بنا ہوا ہے اور جناب علی جو دل میں اس کے آتا کہہ چلا جا رہا ہے. نہ کوئی ان کو پوچھنے والا ہے نہ کوئی چیک کرنے والا ہے. جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا, جب جس کو کوئی کام نہیں آتا تھا وہ پیر بن جاتا تھا. آج بھی یہ جس کو کوئی کام نہیں آتا نا, یہ کام کر نہیں سکتا, وہ پیر بن جائے گا. کیونکہ اس میں نہ ہنگ لگتی نہ پھٹکی لگتی ہے. چپ ہو کے بیٹھ جاؤ, پیر صاحب بن گئے. داڑھی سی بڑی کر لو, ٹوپا بڑا سرا کرو. ایک میں نے پیر صاحب کو دیکھا, اس کی جو دستار ہے یہاں سے لے کے یہاں تک تھی, 4 فٹ کی دستار تھی اس کی. حیران ہو گیا میں, یا اللہ پاک یہ کیا بلا ہے بھائی, کیا نبی پاک نے اتنی اونچی دستار بنائی ہے؟ ہم نے تو وہ لیول دیکھنا ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کا لیول ہے. اگر تو اس کے معیار پہ پورا اتر جائے تو بے شک وہ کمزور کیوں نہ ہو, وہ عام آدمی کیوں نہ ہو, وہ سونا ہے, وہ سر کا تاج ہے. وگرنہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ اگر میں تیرا خلیل بن گیا ہوں تو پھر تو ایسا کر میری اولاد کو بھی یہ امامت دے گا, میری اولاد کو بھی امامت دے گا. قرآن پاک پہلے سے بارے میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اللہ کریم نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین, اے ابراہیم دوں گا لیکن جو تیرا راستہ چھوڑ کے ظالم ہو گیا اس کو نہیں دوں گا. تو اگر تو نبی کے راستے پر ہے تو سمجھو وہ سونا ہے, اور اگر وہ نبی کا راستہ چھوڑ گیا ہے تو پیر کا پتر ہونا کوئی ضروری نہیں. اس کی بے شک یہاں مونچھیں ایسی جا رہی ہوں جیسے تلوار ہوتی ہے. جو پیر صاحب کا پتر ہے تو نبی معیار کیا ہے, نبی پاک ہیں. اگر تو اس کے معیار پر ہے تو سونا ہے, نہیں تو بھائی یہ حضرت بابا داتا غازی بخش اجمیری رحمۃ اللہ, چونکہ زیادہ تر تعلق ہمارا لاہور سے علاقے سے ہی ہے. وہ جب تشریف لائے نا وہاں پر لاہور شریف میں, تو وہاں جادو وہ کیا اس کو کہتے ہیں جوگی رہتے تھے. یہ آپ نے بھی پڑھا ہے, میں نے پڑھا ہے, کشف المجید شریف میں لکھا ہوا ہے, ساری روایات مشہور ہیں. تو ان کا مقابلہ ہو گیا ان سے. اب یہ دھیان سے سنو یہ بات, جب دھیان سے سنا ہو گیا تو جوگی نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا. جوگی نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا. کیوں بھائی؟ تو پھر اس کو ہم مان لیتے کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے. ہم نے یہ دیکھنا کہ یہ نبی کی زندگی پر, نبی کے معیار پر پورا اترتا ہے کہ نہیں. یہ الگ بات ہے. اگلی کرامت وہ بابا جی کی ہے. بابا جی نے پاؤں سے نکل کے کھڑائیں, وہ لکڑی کی پہنتے تھے, آگے انگوٹھا بنا ہوتا تھا, وہ ہوا میں اچھال دی چلے گئی اوپر, اور اوپر جا کر ایسی پھر تام لگائی نا اس کی جوگی کی
کہ اس کو اٹھا کے نیچے لے آئی. اور وہ پہلا مسلمان تھا جو اس کی قبر بھی ہے وہاں بابا جی کے قدموں میں ہے. تو اونچا ہوا میں اڑ جانا یہ تو جوگی بھی کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں استدراج. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدراج. اور درویشوں کی ہوتی ہے کرامت اور نبیوں کا ہوتا ہے موجزہ. یہ ساری عقل سے عاجز کر دینے والی چیزیں ہیں. بہرحال ٹائم ختم ہو جائے گا. میں سوچتا ہوں کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں، سرکار فرماتے ہیں خود، ایک پلڑے میں اگر ساری دنیا کا علم رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں عمر فاروق کا علم رکھ دیا جائے تو فاروق کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہ سرکار کے حدیث ہے. کچھ خواتین آئیں ازواج مطہرات کے پاس. وہ مقدمہ تھا کہ جی ہمارے خاوند ہمیں نان نفقہ صحیح نہیں دیتے، اور 5-7 تھی، بڑی جغادی قسم کی خواتین تھی. پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا. بحث کر رہی تھی تو سرکار لیٹے ہوئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا نا. پوچھا کون ہے؟ کہا جی عمر بن خطاب آئے ہیں. خواتین نے منٹ مارا اور بھاگ کے پیچھے چلی گئی کمرے میں. حضرت عمر فاروق داخل ہوئے تو سرکار مسکرا دیے. سرکار مسکرا دیے. سرکار نے فرمایا کہ دیکھا تم نے کہ کتنا اونچی اونچی یہ خواتین باتیں کر رہی تھی. میرا بھی یاد ہی کر رہی تھی، لگی ہوئی تھی آپس میں. فرمایا یہ عمر فاروق آیا ہے تو یہ ساری بھاگ کے پیچھے چلی گئی ہیں. پتہ ہے کیوں؟ یہ تو میری خواتین ہیں، شیطان دیکھ لے تو وہ گلی بدل جاتا ہے. یہ سرکار کی حدیث ہے. شیطان دیکھ لے فاروق اعظم کو تو وہ گلی بدل جاتا ہے. تو یہ تو معمولی بات ہے. اچھا ان کا، اچھا میں صرف نا اب دل تو چاہتا ہے کہ بڑی باتیں آپ کو سناؤں کہ مسلمان کیسے ہوئے اور پھر ان کی کیفیت کیا تھی اسلام لانے کی. 2 بندے اکٹھے مسلمان ہوئے تھے. ایک حضرت حمزہ، امیر حمزہ، جن کی کہانیاں بڑی مشہور ہیں، کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں. امیر حمزہ وہ شعر تھا ہے. اور ایک حضرت فاروق اعظم. یہ 2 بندے مسلمان ہوئے ہیں، اسلام اٹھ گیا تھا. اور سرکار نے دعا بھی تو یہی مانگی تھی نا. سرکار نے دعا کیا مانگی تھی؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے. اسلام کو عزت سمجھ گئے؟ اسلام کے اوپر احسان کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا. عثمان غنی تو آخر میں جا کے شہید ہوئے نا. ان کے جو 10 سال ہے نا فاروق اعظم کے فوراً بعد، آپ کو اٹھا کے دیکھیں کہ جتنی فتوحات فاروق اعظم نے کی ہیں اسے دوگنی حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ہوئی ہیں. یہ تو بعد میں سازشوں کا شکار ہو گئے. اور یہ عام طور پر رشتہ دار ایسا کرتے ہیں، بڑا مضمون نہیں ہے. تو میں آپ کو 1-2 چھوٹی چھوٹی باتیں سنا کے ٹائم ختم ہو رہا ہے میرا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں غسان کا ایک رئیس، شام کا علاقہ غسان، جبلہ بن احم، وہ 400 بندوں کو لے کے مسلمان ہو گیا. تو بڑی کر و فر کے ساتھ وہ آ گیا کعبہ شریف میں طواف کرنے کے لیے. 400 بندہ اس کے ساتھ تھا. رئیس تھا، مالدار تھا، تنخواہ افورڈ کر سکتا تھا لوگوں کی. اچھا اس زمانے میں بھی یہ دھوتیاں پہنتے تھے. یہ جو ایک اصطلاح بنی ہوئی ہے نا دھوتی چوک، یہ ہمارے پنجاب کے علاقے میں بھی ہے. یہ اس وقت کی ہے کیونکہ اس کے پیچھے وہ جو اس کی چادر تھی نا وہ ایک بندہ اٹھاتا تھا. تو وہ چادر اٹھا کے چل رہا تھا تو کسی نے کہا کہ یار یہ کعبہ ہے، طواف کرتے ہوئے اس کو بھی طواف کرنے دو، یہ دھوتی نیچے کر دو. تو اس نے دھوتی چھوڑ دی، چادر چھوڑ دی اس کی. ایک درویش کا اس کے اوپر پیر آ گیا، اس کی دھوتی کھل گئی. پیر آ گیا زور سے، وہ طواف کر رہے تھے، اس کی دھوتی کھل گئی. اس نے پیچھے ہٹ کے وہ چنڈ ماری ٹکا کے اس بندے کو چنڈ ماری. تو درویش میں پکڑ کے، ایک روایت یہ کہ وہی ماری، ایک یہ کہ فاروق اعظم نے ان سے بلا کے کہا کہ چنڈ مارو اس کو. بہرحال دونوں میں ایک ہی بات ہے. تو اس نے فاروق اعظم کا زمانہ تھا
تو جبلہ بن احم نے کہا اے عمر تو جانتا ہے کہ میں غسان کا رئیس اور شام کے علاقے سے آیا ہوں، تمہیں میری ضرورت ہے، اور یہ بھک منگا یہ بدلہ لے گا مجھ سے۔ اس نے کہا یہ عمر کی عدالت ہے، اس میں کوئی بھک منگا نہیں ہوتا، ہر بندے کو اس کی ماں نے آزاد جنا ہے، نہ میں غلام بنا سکتا ہوں تم غلام بنا سکتے ہو، چڑھ تو تجھے پڑے گی۔ چنڈ ماری اس درویش سے کہا مارو اس خبیث کو۔ اب وہ اس کے ساتھ 400 بندے تھے، تو آپ کے پاس بھی تو پورا مدینہ پاک تھا، یہ پورا مکہ پاک تھا، تو ہمت نہیں ہوئی، لیکن وہ بے ایمان ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ وہ اس نے کہا یار یہ عجیب مذہب ہے، یہاں عزت ہی کوئی نہیں بڑھے گی، یعنی سارے بک منگے بھی ایک جیسے، یہ بھی طواف کرے میں بھی طواف کروں، جیسے ہمارے پرانے زمانے میں پنجاب کی مثالیں بنی ہوئی، چودھری چلا گیا مسجد میں کہیں، پرانے زمانے کی بات، آج تو چودھری بڑے سیانے ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ پہلے کوئی میراثی بیچارہ پہنچا ہوا تھا وہاں پر، میراثی مسلی کوئی ہوگا درویش بندہ، اس نے کہا یہ 4 رکعت نماز فرض عشاء، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ مسلی اور یہ میراثی بھی 4 رکعت پڑھتا ہے، کہتا 1000 رکعت پر فرض اللہ اکبر۔ یہ وہ زمانہ تھا، برداشت نہیں کرتے تھے یہ لوگ۔ تو جبلہ بن احم بھی مرتد ہو گیا، اس نے کہا قدر ہی کوئی نہیں ہماری، سب ایک ہی بھاؤ ہے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ اس دین میں کوئی مائی کا لال اوپر نیچے نہیں ہے، سب برابر ہیں، اگر رہنا ہے تو برابری کی بنیاد پہ رہنا ہوگا۔ واپس کیا مرتد ہو گیا، آپ کا دورہ تھا وہاں پر، تو اس نے خط بھیجا، کہتا کاش تم نے مجھے نہ مروایا ہوتا تو آج میں تیرا دست و بازو ہوتا، اور فرمایا خبیث تو آج بھی میرے زیر نگین ہے، اور آپ نے فوج کا ایک دستہ بھیجا کہ نکال بار کرو میری سرحد سے، اس کو نکال دو، اس کو یہاں سے بھیجو کہیں جہاں بھی جانا چاہتا ہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ صنعاء یمن کا علاقہ تھا، ایک نوجوان قتل ہو گیا، یہ سننے والی بات ہے، عدل و انصاف کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی بھائی، بھوک کے سے چل سکتی ہے، بھوک سے دنیا چل سکتی ہے، لیکن عدل و انصاف کے بغیر نہیں چل سکتی۔ یہ لکھ لو یہ باتیں، یہ فاروق اعظم نے آزمایا ان باتوں کو۔ نوجوان قتل ہو گیا، گورنر صاحب نے لکھا، مدینے میں پہنچ گئی شکایت، تو گورنر نے لکھا جناب خطرہ ہے، یہاں سیاسی شورش ہو جائے گی، یہ بڑا خاندان والا ہے۔ آپ نے ان کو خط لکھا اور ایک جملہ لکھا اپنے گورنر کو، گورنر صنعاء کو، کہ لو تماماً علیہ اہل صنعاء لقتلتہم جمیعاً، اے بھائی اگر صنعاء کے سارے لوگ اس کے قتل میں شامل ہوئے تو میں آ کر سب کو قتل کر دوں گا، انصاف کرو۔ جب یہ حکم پہنچا دربار خلافت سے تو صنعاء والے خاموش جانتے تھے کہ آپ فاروق اعظم جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، وہ ڈر کے سارے۔ اس نوجوان کو قتل کرنے والے 7 لوگ تھے، محلے والوں خود ہی پکڑ کے اس کے حوالے کر دیے گورنر کے، اس نے کہا بھائی ہمیں بچا لو، یہ تمہارے ملزم ہے۔ 7 بندوں کو اکٹھے پھانسی دی گئی، اور جب 7 بندوں کو خود بندے پکڑ کر دیں تو پولیس کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس کے لیے عدل اور انصاف چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بڑا درویش بندہ تھا، نبی پاک بڑا پیارا سا بھی تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، 2 نوجوان آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب یہ جو بندہ بیٹھا ہے نا اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا تھا، یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اس بندے سے پوچھا تم نے قتل کیا ان کے باپ کو؟ کہا ہاں میں نے قتل تو نہیں کیا، ہو گیا تھا مجھ سے، اونٹنی سمیت ان کا باپ میری علاقے میں گھس آیا تھا تو میں نے اٹھا کے پتھر مارا تو میں نے اونٹ کو تھا، لیکن وہ سیدھا ان کے سر پہ لگا، وہ مر گیا بیچارہ، لیکن میرا مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کہا نا بندہ تو مرا ہے نا تو قصاص تو تمہیں دینا پڑے گا۔ کہا جی میں تو بڑی دور سے آیا ہوں، میرے بچے تو وہاں صحرا میں رہتے ہیں، وہاں تو ان کا کوئی دیکھ بھال کرنا نہیں والا نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں مجھے 3 دن کی رخصت دے دیں تاکہ میں اپنے بچوں کو بتا کے آ جاؤں کہ میں قصاص میں قتل کیا جاؤں گا، کیونکہ یہ بچے مجھے معاف کرنے والے نہیں ہیں، تو 3 دن کے لیے مجھے چھٹی دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تیری ضمانت کون دے گا؟
ان کا جی میں تو جانتا ہی نہیں کسی کو، میں تو ملنے کے لیے آیا ہوں آپ سے اتنی دور سے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جی میں ضمانت دیتا ہوں۔ فاروق اعظم کی نظر میں ابو ذر غفاری کا مقام یہ تھا کہ اگر ابو ذر غفاری کہنا کہ اے عمر مجھے تمہارے دل چاہیے دل، تو یہ دل نکال کے پیش کر دیں گے، اتنا احترام کرتے تھے ان کا۔ ان کا حضرت ابو ذر یہ کیا کر رہے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں۔ ان کے قبیلوں کو جانتے ہیں؟ نہیں۔ ان کا علاقہ دیکھا ہے؟ نہیں۔ تو فرمایا پھر ضمانت کے کھاتے میں دے رہے ہو؟ کہا میں نے اپنے نوری ایمان سے دیکھا ہے یہ بندہ سچا ہے، یہ بندہ سچا ہے، اس لیے میں ضمانت دے رہا ہوں۔ لو یہ بندہ چلا گیا، شام 3 مطلب ظاہر ہے کہ سورج ڈوبتا تو تیسرا ختم ہوتا ہے، شام ہونے کے قریب تھی، نہیں آئے۔ حضرت فاروق اعظم نے ابو ذر غفاری کو بلا لیا اور اس گھاٹ پر جہاں وہ قتل کرتے تھے قصاص میں وہاں لا کے بٹھا دیا ان کو۔ دنیا کانپ رہی تھی۔ حضرت یہ ہوتا ہے عدل و انصاف، یعنی ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ اگر وہ چاہتے تو جو مانتے وہ ادا کر دیتے، لیکن عدل عدل ہے، انصاف انصاف ہے، قصاص قصاص ہے، کوئی رعایت نہیں کی، لا کے بٹھا دیا ابو ذر غفاری کو۔ صحابہ بھی چیخ رہے تھے، ان کی نظر میں تو اس جیسا بندہ کوئی تھا، درویش انسان، لیکن عین اس لمحے پر جب ان کو قتل کیا جانے والا تھا قصاص میں، تو وہ بندہ گھوڑا دوڑاتا ہوا پہنچ گیا۔ جب پہنچ گیا تو ان کی معافی ہو گئی، اور وہ بچے جن کے باپ کو مارا تھا وہ آگے بڑھے، ان کا جی کہ ہم ان سے قصاص نہیں لیں گے۔ اتنا سچا اور اتنا صحیح آدمی، اور جس کی ضمانت ابو ذر غفاری دے دیں تو ہم ان کو قتل کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف۔ لوگوں اگر چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر امن اور سکون ہو جائے تو بھوک سے گزارا کر سکتے ہیں، لیکن عدل و انصاف کے بغیر ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے۔ نہ حکومتیں چل سکتی ہیں، نہ خاندان چل سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی ان کے درجات کو اور بلند فرمائے، فاروق اعظم کے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا ضرور کرنی ہے انشاءاللہ۔ Pero